بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بطور صدر پنجاب بزنس ریفارمز فورم بہت سے سوالات آتے ہیں میرے پاس اور ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں پھر رائے بھی دیتے ہیں اور مسائل کے حل سے آگاہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں حکام بالا کو۔ پاکستان میں جتنے بھی چیمبرز ہیں، فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے، یہ سب ادارے جتنی بھی اس کے ساتھ ٹریڈ باڈیز ہیں، جس میں ایسوسیشنز ہیں، جیسے ایپٹما ہے، جیسے پولٹری ایسوسیشن ہے اور بہت ساری ایسوسیشنز ہیں، ان سب کا ایک ہی کام ہے کہ یہ جو بزنس کمیونٹی کو دوران کاروباری سرگرمیاں جو مشکلات، جو مسائل درپیش آتے ہیں، ان کے حوالے سے بات چیت کرنا اور حکومت کو آگاہ کرنا۔ یہاں ایک بات بہت واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں جو کاروبار کرنا ہے یہ ایک انتہائی مشکل کام ہوا پڑا ہے۔ ہماری جو ایک ریگولیٹری باڈیز ہیں اور ہمارے جو ریگولیٹری ادارے ہیں اور ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں، اس کے علاوہ ایف بی آر ہے جس میں انوائرمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، سوشل سیکورٹی ہے، ای او پی آئی ہے اور 20 تقریباً 42 ڈپارٹمنٹس ہیں۔ یہ سب ادارے جو ہیں یہ مل کر ایک ہی کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کے جو اہلکار ہیں، انسپیکٹرز اور موقع پر کام کرنے والے، وہ کسی نہ کسی بزنس مین کو، کسی صنعت کو، کسی دکان کو، کسی تجارت کو کسی نہ کسی پھندے میں پھانس لیں۔ یہ اگرچہ بہت عجیب لگے گا لیکن حقیقت یہی ہے کہ بجائے اس کے، اور یہی کارکردگی کا ان اداروں کا معیار بھی ٹھہرا ہے کہ جی آپ نے چالان کتنے کیے ہیں، بھئی دیکھو یہ کوئی کارکردگی، آپ نے آباد کتنے کیے ہیں، آپ نے کاروبار بند کتنے کیے ہیں، یہ کوئی کارکردگی ہے؟ کارکردگی تو ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنے بند کاروبار چلائے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ساری کارکردگی کا معیار یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے چالان کتنے کیے ہیں، آپ نے کتنے ادارے سیل کیے ہیں، آپ نے کتنے اداروں کو لاک کر دیا ہے، کتنے اداروں کی بندشوں پر آپ نے کام کیا ہے۔ یہ تو جب ساری حکومت اور ادارے مل کر اسی کام پر چلے جائیں گے تو لوگ کیا، اس ملک سے ڈیولپمنٹ کیا نکلے گی، کیسے وہ ملک ترقی کرے گا؟ حکومت، وزیر اعظم پاکستان عمران خان خاص طور پہ یہ بات کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کا ایک پہلا حکمران ہے عمران خان جس نے ہمیشہ اپنی گفتگو میں معیشت کی بات کی ہے، اکانومی کی بات کی ہے۔ اتنا ڈیپ روٹڈ شاید کسی پہلے سے جتنے بھی آج تک حکمران پاکستان میں گزرے ہیں، کسی نے بھی اکانومی کے حوالے سے اتنی گفتگو نہیں کم از کم کی، اور اقدامات بھی بہت اٹھائے ہیں۔ جہاں جہاں انہیں پتہ چلا کہ یہاں اس چیز کی ضرورت ہے تو انہوں نے بزنس کمیونٹی کے پاس پہنچی اور انہوں نے تقریباً وہ باتیں مانی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے جو ٹاپ 100 اس وقت آرگنائزیشن ہے کاروباری، وہ نفع میں گئی ہیں، نقصان میں نہیں گئی۔ لیکن اس بات کو اب بہت زیادہ بڑے کینوس پہ آنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستان کو صنعت و تجارت کے شعبہ کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ 3 اقدامات ایسے ہوئے تھے ماضی میں جس میں نمبر 1 نیشنلائزیشن، نمبر 2 فورن کرنسی اکاؤنٹ فریزنگ، اور نمبر 3 کوآپریٹو سکینڈل۔ اس نے پاکستان کی معیشت کا، ان اقدامات نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ یہاں کی جو ترقی جسے جرمنی سے، چائنا سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے، وہ ساری ترقی جو صنعتی اور تجارتی ترقی تھی وہ رک گئی۔ ڈیم بن رہے تھے وہ رک گئے، کالا باغ ڈیم روک دیا گیا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کسی نہ کسی طرح سرکاری اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کیا ہے۔ عوام نے یہ سارے اقدامات نہیں اٹھائے، عوام اس کے پیچھے نہیں ہے۔ اس کے پیچھے وہی بااختیار صاحب ثروت، بیوروکریسی، سیاستدان اور رولر کلاس جو ہے وہ اس کے اندر ملوث رہی ہے، اس میں شامل رہی ہے کسی نہ کسی طرح پاکستان کی ترقی کو روکنے میں۔ اب جو مرحلہ آن پہنچا ہے، ہمارا پاپولیشن سائز بہت بڑا ہے، مارکیٹ سائز بہت بڑا ہے، اپورچونیٹیز بھی اس ملک کے پاس بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس ہر طرح کے وسائل ہیں۔ جو چیز کم ہے وہ ہے نیت، اخلاص، جذبہ، جد و جہد کرنے کا، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کر کام کرنے کا جذبہ۔ اس کی جو ایک طبقہ اختیار رکھتا ہے جو ارباب و اختیار ہیں، ان میں بہت زیادہ کمی ہے۔ وہ ایک سیٹ ڈیزائن کے اندر کام کر رہے ہیں، انہیں اس سیٹ ڈیزائن کو توڑنا ہوگا، باہر نکلنا ہوگا۔ سر دست میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو ایک بنیادی ڈھانچہ ہے وہ ملکی اکانومی کو، اقتصادیات کو سپورٹ نہیں کرتا۔
کسی بھی طرح جو ہمارا نظام ہے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا، پولیس کا، دوسرے اداروں کا، یہ کسی بھی طرح جو ہے وہ بزنس ایکٹیویٹیز کو سپورٹ نہیں کرتا. ریڑھی والے سے لے کے ایک بڑے شاپنگ مال تک سب کو ان 42 اداروں کے نوٹسز کا، ان کے وارننگز کا، اور ہر وقت ان کی ایک طرح سے تھریٹ اور بلیک میلنگ کا خطرہ رہتا ہے اور ہوتی ہے. اور وہ ناجائز اقدامات بھی ہوتے ہیں جس کو اس ویڈیو میں اب کیا میں بیان کروں کہ لوٹ لیا جاتا ہے ایک طرح سے لوگوں کو. یہ میں ایک اس خاموش آواز کو اٹھا رہا ہوں جو لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، جو لوگ کہنا چاہتے ہیں، چیمبر سے، فیڈریشن سے، ایسوسیشنز کے پلیٹ فارم سے کہنا چاہتے ہیں. میں نے خود اس کو بڑے قریب سے محسوس کیا ہے، اس کو انالائز کیا ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے. جی یہ بالکل صحیح ہے. اور کئی موقعوں پر تو میڈیا بھی اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہا. وہ لوگ بھی ان 42 اداروں کو سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ہاؤسنگ سوسائٹی ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنانا گناہ ہے؟ اس کا این او سی ہے. جو بندہ اربوں روپیہ لگا رہا ہے وہ این او سی لینے میں کیوں دلچسپی نہیں لے گا؟ اس کو این او سی دیا نہیں جاتا. اس کی راہ میں رکاوٹیں طرح طرح کی کھڑی کی جاتی ہیں اس لیے کہ وہ اس سے مال بنایا جا سکے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ راستہ بنانا، راستہ کھولنا، ایک جگہ کے لیے راستہ دینا ایک نیک کام ہے، ایک ڈیولپمنٹ کا باعث ہوتا ہے. پورا کوریا جو ہے اس کی مثال آپ لے لیں، وہ راستے اور سڑکیں اور شاہراہات بنانے سے آگے نکلے ہیں. یہ آپ سی پیک کی روح دیکھ لیں، 1 بیلٹ 1 روڈ، یعنی ایک راستہ ہے، وہ ایک شاہراہ ہے جس کو بنانا چاہتا ہے چین، اور وہ کس لیے؟ ترقی کے لیے. تو ہمارے ہاں اگر کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کو اگر کوئی راستہ، کوئی سڑک، کوئی ہائی وے مل جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ کرپشن ہے. دیکھیں ہمیں اپنے خیالات، سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا. ہمیں جو منال کے ساتھ اسلام آباد میں ہوا سب کے سامنے ہے، وہ ایک بزنس ایکٹیویٹی تھی لیکن انوائرمنٹ کے لپیٹ میں آ گئی ہے. بھائی ایک اکیلا منال آپ کی انوائرمنٹ خراب نہیں کر رہا. آپ منال کے لیے کوئی پیرامیٹرز رکھیں، وہاں پر آپ کچھ وہاں پر ان کے لیے کوئی ایک پورا ایس او پیز بنا دیں. اگر اس پر بھی امپلیمنٹ نہ کریں تو تب اس کے خلاف آپ کو کارروائی کریں. لیکن آپ نے وہ جڑ سے اکھیڑ کر رکھ دیا. اس طرح اور بہت سارے نسلہ ٹاور ہے، وہ جس نے بنایا تھا ذمہ دار وہ تھا. ان کے اداروں کو جرمانے کر کے، ان اداروں کو پینلٹی ڈال کر، سزا دے کر ایک مثال بنائی جا سکتی تھی. لیکن جن لوگوں نے اپنی جمع پونجیاں جمع کر کے وہ اپنے لیے ایک گوشہ عافیت، گوشہ رہائش حاصل کیا تھا، ان کو جو ہے تباہ و برباد کر ڈالا گیا. حالانکہ نسلہ ٹاور کے دائیں بائیں 100 میٹر میں کئی عمارتیں ویسے ہی کھڑی ہیں. تو یہ بہت سارے ایسے سنجیدہ مسائل ہیں جس سے ہمیں دوسرے زاویہ نگاہ سے، ترقی کے زاویہ نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ہر کام جو ترقی سے متعلق ہوتا ہے وہ کرپشن نہیں ہوتا. کرپشن ہم اسے بناتے ہیں ایس او پیز نہ دے کر، کوئی پیرامیٹر نہ بنا کر، اور ہر وقت ایک پکڑ دھکڑ کے کلچر میں ڈال کر. جاپان ہے دیکھیں، اس میں وہاں اس طرح کے پکڑ دھکڑ کے نہ تو ادارے ہیں، نہ ایسے وہاں بیوروکریسی ہے، لیکن اس کی ترقی آپ دیکھ لیں. وہاں بزنس اداروں کو کس طرح سے ایک کام کرنے کے مواقع ملتے ہیں. چین آپ دیکھ لیں، سنگاپور کا ماڈل لے لیں. ان تینوں ممالک کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے، باخدا 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 پاکستان کے پاس ان سے بہت زیادہ وسائل ہیں. پاکستان کے پاس اونچے پہاڑ ہیں، گہرے سمندر ہیں، بندرگاہیں ہیں، شاہراہیں ہیں، صحرا ہیں، ہر سب کچھ ہمارے پاس ہیں. ایک پتھر سے لے کے سونے تک، لوہے تک، تانبا تک، ہر چیز، لہلہاتی فصلیں، سونا اگلتی فصلیں، یہ زمینیں، یہ سب ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن افسوس کہ ہم اس پلاننگ سے، جس کا عصر حاضر ایک تقاضا کر رہا ہے، جس کا آج کا دور ایک تقاضا کر رہا ہے، ہم اس پلاننگ سے محروم ہیں، اس نیت سے محروم ہیں، اس جذبے سے محروم ہیں، اس خواہش سے محروم ہیں. اور ہم صرف خواہش یہ پالے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاں بیوروکریسی کی بالادستی رہے، اور ایک افسر شاہی کا کام چلتا رہے، اور ایک سیاستدانوں کا حکومت میں آنا جانا لگا رہے. ایسے یہ ملک نہیں چلے گا. اور اگر چلے گا بھی تو بڑی درد اور تکلیف سے چلے گا، جو کہ چل رہا ہے. وگرنہ خطرے تو پہلے بھی بہت ہیں اور اس میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا. میری گزارش ہے کہ اس بات پر سوچا جائے، اس پہ غور کیا جائے کہ ہم نے کب اس پاکستان کو ترقی کی شارہ پر گامزن کرنا ہے. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.